ہیں تو سوتے میں آدمی کے بال بکھر جاتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، سونے میں بھی حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھرا کرتی تھی۔ بہت تفصیل سے میں نے اس کو کئی مقام پر بیان کیا، آج وقت بچانے کے لیے تفصیل نہیں پیش کرتا، صرف اتنا اجمال پیش کرتا ہوں۔ حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھرا کرتی تھی؟ وجہ یہ تھی بدر و احد کا ہنگامہ بھی حضور کی زلفوں کو نہیں بکھیر سکا، اللہ اکبر، خندق و خیبر کی مصیبتیں بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکی، مگر اللہ اکبر کیوں زلفیں نہیں بکھرتی تھی؟ تو میرے امام کہتے ہیں شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو۔ کسی کے بال ماں سنوارتی ہے، کسی کے بال باپ سنوارتا ہے، کسی کے بال بھائی بہن سنوارتے ہیں، کسی کے بال وہ خود سنوارتا ہے، لیکن حضور کی زلفیں وہ تھی، شانِ پنجے قدرت نے ان کو سنوارا تھا، قدرت کے ہاتھوں نے ان بالوں کو سنوارا تھا۔ اس لیے بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، حضور کی زلفیں بکھرا نہیں کرتی تھی، مگر اللہ اکبر بدر و احد کے ہنگامے، خندق و خیبر کی مصیبتیں جس رسول کی زلفیں کو بکھیر نہ سکی، آج عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور کی زلفیں بکھری بکھری ہے، حضور کے دامن پر اللہ اکبر گرد و غبار بوسے دے رہے ہیں، خون کے چھینٹے حضور کے جبے پر ہیں، حضور علیہ السلام کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ میں نے پوچھا اللہ خیر کرے یا رسول اللہ، خدا آپ کو وہ دن نہ دکھائے اللہ اکبر جس میں آپ کو تکلیف ہو، یا رسول اللہ آج آپ کی داڑھی بکھری ہے، آج آپ کی زلفیں بکھری ہے، آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آج آپ کے دامن پر خون کے جو ہے وہ آثار ہیں، آپ کے دامن پر گرد و غبار ہے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، حضور نے وہ بوتل دکھائی اور بوتل دکھا کر کے فرمایا عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، عبداللہ صبح سے لے کر اب تک میں حسین کے مقتل میں تھا، حسین کی قتل گاہ میں تھا، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اٹھا اٹھا کر کے اس شیشی میں اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے دن تاریخ کو نوٹ کر لیا، اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر آئی تب پتا چلا کہ جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا اسی وقت امام علی مقام کی شہادت بھی تھی۔ ایسا ہی خواب سیدہ ام المومنین ام سلمہ بھی بیان کرتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا کسی کی شہادت کے موقع پر حضور اس طرح خون سمیٹتے نظر آئے؟ کیا کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح زلفیں بکھرتی نظر آئی؟ کسی کی شہادت کے موقع پر اس طرح داڑھی بکھرتی نظر آئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ اور یاد رکھنا پھر شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے، شہادت گاہ بھی گھر کے قریب نہیں ہے، بہت دور لایا جاتا ہے، میدان میں ٹھہرایا جاتا ہے، 22,000 کے لشکر کو 72 سے مقابلہ کروایا جاتا ہے، اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے دردناک انداز میں شہادت ہوتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ میں فلسفہ شہادت نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ کربلا سننے کے لیے آنے والوں، کربلا کی داستان سننے کے لیے آنے والوں، امام حسین کا پیغام سننے کے لیے آنے والوں، مجھے بتاؤ کوئی یہ کہہ سکتا تھا قرآن اور اہل بیت کو آقا نے چھوڑا ہے تو قرآن تو مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن نہیں جانتا، وہ کربلا میں کردار حسین دیکھ لے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن طاقوں میں رکھا جاتا ہے، حسین کو کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، لیکن حسین کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے ہیں، قرآن ممبر پر سے اس کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، حسین کے لیے ممبر چھوڑ کے زمین پہ آیا جاتا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے، حسین کو زبان چسایا جاتا ہے، گویا کہ قرآن کو زبان پہ رکھا جاتا ہے اور زبان پر حسین کو رکھا جاتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے کس طریقے سے خوبصورت انداز ہے۔ اللہ اکبر، جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور علامہ عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں حسین پاک اتنے خوبصورت تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب گلیوں میں چلتے تھے تو چہرے سے ایسی روشنی نکلتی تھی کہ اس روشنی میں لوگ سفر طے کرتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے۔ قرآن بھی نور ہے، حسین بھی نور ہے، کیسا نور ہے؟ تو میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، ایک سینے تک
मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिद्दैन उनके जामों में है नीमा नूर का। अब मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनको पकड़ना गुमराह नहीं हो सकते। एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। इमाम मैदान में आए और मैदान में आने के बाद वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम, वक्त का सबसे बड़ा गुंडा, वक्त का सबसे बड़ा पलीद, वक्त का सबसे बड़ा दीन का दुश्मन यजीद पलीद लईन के सामने मुकाबले के लिए खड़े हुए। अब जरा तवज्जो करना मुसलमानों, गौर करना, मेरी कौम के जवानों गौर करना। इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम मिशन लेकर करबला में आए। कौन सा मिशन? दीन को बचाने वाला मिशन। कौन सा मिशन? दीन के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? शरीयत के तहफ्फुज का मिशन। कौन सा मिशन? गलबे दीन का मिशन। अब आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। और फिर अहले बैत से मोहब्बत के बारे में इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी, इतनी तालीम दी। फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ऐ लोगों, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अपनी गोद में अहले बैत को बिठाकर फरमाया लोगों, मैं अपनी अहले बैत तुमको बतौर अमानत सौंप करके जा रहा हूं। मेरे बाद मेरी अहले बैत के साथ तुम क्या सुलूक करोगे ये मैं देखूंगा। मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में मेरे नायब बनना, जैसे मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं तुम भी अहले बैत से मोहब्बत करना। अब आपसे पूछना चाहता हूं मोहब्बत अहले बैत की दावत इतनी ज्यादा क्यों दी गई? बल्कि यहां तक फरमाया खास तौर पे अहले बैत में इमाम हुसैन के बारे में, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। और फिर क्या फरमाया? अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, कि जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह का महबूब बनना है तो मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। अब आपसे पूछना चाहता हूं ऐ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत से प्यार करने वालों, आप मुझे बताओ जिस चीज से जिसको मोहब्बत होती है वो उसकी नकल करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को किसी आलिम से मोहब्बत है तो वो आलिम की नकल करेगा, किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत है वो क्रिकेटर की नकल करेगा, किसी को हीरो से मोहब्बत है वो हीरो की नकल करेगा, किसी को बाप से मोहब्बत है वो बाप की नकल करेगा, किसी को माँ से मोहब्बत है वो माँ की नकल करेगा, किसी को टीचर से मोहब्बत है वो टीचर की नकल करेगा। गर्ज के मोहब्बत इंसान को नक्काल बना देती है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के अंदाज में चलता है, उसी के अंदाज में बोलता है, उसी के अंदाज में सोच बनती है, उसी के अंदाज में फिक्र बनती है, उसी के अंदाज में तखज्जुलात और तसव्वुरात का माहौल क्रिएट होता है। आपसे पूछता हूँ ऐ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, मेरे आका ने तो ये फरमाया जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अब बताओ मौला हुसैन से प्यार करते हो, मौला हुसैन से मोहब्बत करते हो? यकीन जाने पूरी दुनिया के अंदर इंसान इमाम अली मकाम से मोहब्बत का बड़ा दावा करता है, लेकिन एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ हजारों के इस मजमे में ऐ आशिकाने रसूल, ऐ आशिकाने हुसैन, मुझे बताओ जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आखिर हमारी जिंदगी के अंदर वो चीजें क्यों नजर आती है? जिस चीज से इमाम हुसैन ने नफरत की है आज वो हमारी जिंदगी में क्यों है, वो हमारे माशरे में क्यों है, वो हमारे समाज में क्यों है? आप कहेंगे कौन सी चीज से नफरत की है और कौन सी चीज हमारे माशरे में और समाज में मौजूद है? आइए मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें मैं गिनाता हूं, उसके बाद हम खुद ही सोचेंगे। ज्यादा देर तक आपका इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन तवज्जो करना। ऐ इमाम हुसैन के नाम पर इस महफिल में आने वालों, खड़े रहकर बैठ करके तकलीफ में गुफ्तगू सुनने वालों, याद रखना इमाम से सच्ची मोहब्बत कर लो, क्योंकि इमाम की मोहब्बत का सिला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा जन्नत में जहां मैं मोहम्मद रहूंगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी मेरे साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मोहब्बत का नारा रिसालत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, इस मोहब्बत का सिला क्या है? हुजूर के साथ जन्नत में जाओगे, लेकिन मोहब्बत करो, मोहब्बत के नाम पे चीटिंग ना करो, मोहब्बत के नाम पर हेरा फेरी ना करो, मोहब्बत
محبت کے نام پہ دکھاوا مت کرو، محبت کرو اللہ اللہ۔ اب دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ جس چیز سے نفرت کرے اس سے نفرت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، دیکھو محبت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اللہ اکبر، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین پر ایک شخص اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے، اپنی اونٹنی کو پازیب پہنا کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ پازیب سمجھتے ہیں پیر کے اندر، بیٹھ جاؤ آپ لوگ، بیٹھ جاؤ۔ پیر کے اندر جو گھنگرو باندھے جاتے ہیں اس کو پازیب کہتے ہیں۔ پازیب کس کو پہنا کے لے جا رہا ہے؟ اونٹنی کو۔ توجہ کرنا، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ۔ اونٹنی کو پازیب پہنا کر لے جا رہا ہے، چھم چھم کی آواز اونٹنی کے پیر میں بندھے ہوئے پازیب اور گھنگرو سے آ رہی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جیسے ہی گھنگرو کی اور پازیب کی آواز سنی، فوراً کان پر ہاتھ رکھ لیے اور اپنی کنیز سے کہا، جاؤ اس اونٹنی والے کو میرا نام کہنا اور میرا نام لے کر کے کہنا خبردار اونٹنی روک دے۔ جب اونٹنی وہ روک دے میرے نام سے تو اس سے کہنا پازیب اتار دے، اور پازیب اتارنے کے بعد اس کو کہنا جس آواز کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو عائشہ کبھی پسند نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں غور سے سنو، حدیث پر توجہ کرو۔ یاد رکھنا آج کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی ٹائٹل دے دے، زمین کے اندر جانے کے بعد پول کھلے گی کون کیا تھا۔ زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے یہاں عدل ہے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، اللہ کے یہاں چیک کرنے کا معاملہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو جو چاہے کہہ لے۔ اللہ اکبر، اونٹ کے پیر میں پازیب بندے ہیں، ان پازیب کے بارے میں ام المومنین نے کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ کنیز جاتی ہے، جا کر کے اس اونٹنی والے سے کہتی ہے، اے اونٹنی والے، اے شتربان، یاد رکھ ام المومنین کا حکم ہے اونٹنی کو روک دے اور پازیب نکال دے۔ اماں جان کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے فوراً اونٹنی روک دی۔ اونٹنی روکنے کے بعد پازیب نکال دیے۔ نکالنے کے بعد آیا ام المومنین کے پاس، اماں جان آپ نے پازیب نکالنے کا حکم دیا۔ ام المومنین کہتی ہے، اے شتربان، اے اونٹ چرانے والے، جس آواز کو میرے محبوب نے ناپسند کیا ہے اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ جو آواز میرے محبوب کو تکلیف پہنچاتی تھی اس آواز کو میں کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ اس لیے پازیب میں گھنگرو نہ ڈال اور اس کو اونٹ کے پیر میں نہ ڈال۔ تو وہ کتنی سادگی سے کہتا ہے، دیکھو لوگ کتنے سادہ ہوتے ہیں، بڑی سادگی سے کہتا ہے، اماں جان یہ اونٹنی تو جانور ہے، جانور کو گھنگرو پہنانے پر کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ کریں، اماں جان اونٹنی تو جانور ہے، تو جانور پہ تو کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، جانور کو پازیب پہنانے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ ام المومنین کا جواب سنو، فرماتی ہے نادان، اونٹنی تو جانور ہے، جانور، مگر تو جانور نہیں ہے، تو انسان ہے۔ جس چیز کو ہمارے محبوب نے ناپسند کیا ہے محبت کا تقاضا ہے کہ اس چیز کو ہم بھی ناپسند کریں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کے نام پر بچے، جان، مال سب قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوان، مجھے بتا کہ یزید بانسری کی آواز سنتا تھا، یزید ڈھول کی آواز سنتا تھا، مولا حسین اس غیرت کے ساتھ آئے تھے کہ جو آواز موسیقی اور میوزک کی میرے نانا کو ناپسند تھی یزید پرموٹ کر رہا ہے، حسین نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے اس آواز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا، احتجاج درج کرایا، گھر کے گھر لٹایا۔ حسین پاک سے محبت کرنے والوں بتاؤ